السلام علیکم، BTV نیوز کے ساتھ میں ہوں درشت۔ نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ وزیر اعظم نے FBR کے ٹریک اینڈ ٹریس نظام کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا، ملک چلانے کے لیے پیسہ نہیں، اس لیے قرضہ لینا پڑتا ہے۔ پاکستان میں لوگ ٹیکس نہیں دیتے، لوگ ٹیکس چوری کو برا نہیں سمجھتے۔ گھر کی آمدنی کم ہوگی تو گھر مشکلات میں ہوگا۔ ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے سے ٹیکس کلیکشن میں شفافیت آئے گی۔ ٹیکنالوجی کی مدد سے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ مشیر خزانہ شوکت ترین کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کی کابینہ اجلاس کے بعد بریفنگ، کہا، کابینہ اجلاس میں جعلی ویڈیو لیک کا معاملہ زیر غور آیا۔ اس طرح کی ویڈیو لیکس کا مطلب عدلیہ کو دباؤ میں لانا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے لانگ مارچ کے ساتھ استعفوں کی تجویز کی حمایت کر دی۔ PDM کے سربراہی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا، لانگ مارچ اسلام آباد پہنچنے پر اسمبلیوں سے استعفے دیے جائیں۔ 2022 میں عام انتخابات کا بھی مطالبہ۔ مشترکہ اجلاس میں غیر حاضر ممبران کو شوکاز نوٹس دینے کا فیصلہ۔ وفاقی کابینہ کا اسلام آباد کے بلدیاتی نظام سے متعلق آرڈیننس لانے کا فیصلہ۔ آرڈیننس 25 نومبر سے قبل لایا جائے گا۔ یونین کونسل کی حلقہ بندی کے بعد بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں گے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں 100 یونین کونسل کی نئی حلقہ بندیاں کرانے کا آرڈیننس لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ الیکشن ٹریبیونل کا این 196 سکھر میں دھاندلی کے معاملے پر بڑا فیصلہ۔ حلقے میں 30 دن کے اندر دوبارہ گنتی کرانے کا حکم۔ PP رہنما اعجاز نے 2018 کے الیکشن میں وفاقی وزیر میاں محمد سومرو کی جیت کو چیلنج کیا تھا۔ آسما جہانگیر سے متعلق کانفرنس کا مقررین کے خیالات سے کوئی تعلق نہیں۔ سپریم کورٹ بار کی وضاحت۔ اعلامیے میں کہا، آئین و قانون کے دائرے سے باہر تقریر کی حمایت نہیں کرتے۔ کانفرنس کا مقصد ڈائیلاگ کے لیے فورم فراہم کرنا تھا۔ پاکستانی شاہینوں سے خوب مار کھائے MiG-21 طیارہ تباہ کرایا۔ پاک فوج کے ہاتھوں گرفتار ہوا۔ بھارت کی ساکھ پر بدنما داغ لگانے والے پائلٹ ابھینندن کے معاملے پر ہندوستان میں الٹی گنگا بہنے لگی۔ بھارت نے تاریخی بے عزتی پر ابھینندن کو سزا دینے کے بجائے ایوارڈ دے کر دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ پاکستان نے ایوارڈ مذاق قرار دے دیا۔ دفتر خارجہ نے کہا، انڈیا نے اپنی خفت مٹانے اور عوام کو خوش کرنے کے لیے ابھینندن کو ایوارڈ دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کے شکست خوردہ بھارتی پائلٹ ابھینندن کو ایوارڈ ملنے پر طنزیہ وار۔ تقریب کو کامیڈی فلم کی شوٹنگ قرار دے دیا۔ ٹویٹ میں لکھا، ابھینندن بھی سوچ رہا ہوگا مجھے کدھر لے جایا جا رہا ہے، میں نے کیا۔ بھارت کی ایک بار پھر جگ گھسائی۔ مودی سرکار کو 27 فروری 2019 کی رسوائی کم لگنے لگی۔ مزید ذلت اٹھانے کے لیے شکست خوردہ پائلٹ ابھینندن کو ایوارڈ دے دیا۔ ایک بار پھر اپنا مذاق بنوا لیا۔ سوشل میڈیا پر طنز و تنقید کا طوفان آ گیا۔ بھارتی فضائیہ کے پائلٹ ابھینندن نے 2019 میں پاکستان کا کوئی طیارہ نہیں گرایا۔ امریکی فارن پالیسی میگزین نے بھارت کو آئینہ دکھا دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا، امریکی حکام نے پاکستان میں F-16 طیاروں کی گنتی کی، کوئی طیارہ غائب نہیں ہے۔ اوکاڑا میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام۔ CTD کی زمان پارک میں کارروائی۔ 2 دہشت گرد صغیر شاہ اور جبار گرفتار۔ ہینڈ گرینیڈ، ڈیٹونیٹرز، LED بیٹری اور الیکٹرک سوئچ برآمد۔ نواز شریف اور مریم نواز کو سازش کے تحت سزا دی گئی۔ نون لیگ کا حلف نامے اور آڈیو سے کوئی تعلق نہیں۔ نون لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کی میڈیا سے گفتگو، کہا، اگر حلف نامے میں بات درست ہے تو ثاقب نثار کو سزا دیں، غلط ہے تو رانا شمیم کو سزا دی جائے۔ امریکہ میں جائیداد کے سابق صدر آصف زرداری کی عبوری ضمانت میں 14 دسمبر تک توسیع۔ احتساب عدالت کے روبرو نیب پروسیکیوٹر نے بتا دیا، زرداری اس کیس کی تحقیقات میں مطلوب ہیں، نہ ہی وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ نیب نے انہیں طلب بھی نہیں کیا۔ آئندہ سماعت پر نیب اور فاروق ایچ نائک سے دلائل طلب۔ آئندہ 3 ماہ بہت اہم ہیں۔ ہو سکتا ہے حکومت 5 سال پورے کر لے، مگر چہرہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ PP رہنما منظور وسان نے نیا خواب دیکھ لیا۔ کہا، نواز شریف واپس آ سکتے ہیں۔ مزید ویڈیوز اور آڈیوز کے منظر عام پر آنے کی بھی پیش گوئی کر دی۔ اوورسیز پاکستان فورم کی جانب سے الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ۔ الیکشن کمیشن میں آئی ووٹنگ حق سے متعلق یادداشت جمع کرا دی۔ چیئرمین پاکستان اوورسیز فورم شاہد رضا رانجھا نے کہا، اگر سیاسی جماعتیں ہمارے حق میں خیانت کا مظاہرہ کر رہی ہیں، امید ہے الیکشن کمیشن کوئی راستہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہوگا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل بھی اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرے میں شریک۔ ڈالر کی قدر میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری۔ قیمت میں 52 پیسے کمی ریکارڈ۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 174 روپے 25 پیسے کا ہو گیا۔ اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے آغاز پر مندی۔ 65 پوائنٹ کی کمی کے بعد KSE 100 انڈیکس 45,687 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا۔ سردی بڑھتے ہی گیس نایاب، چولہے ٹھنڈے ہو گئے۔ کراچی، لاہور، کوئٹہ، خوشاب اور پشاور سمیت مختلف شہروں میں گیس صارفین کو شدید پریشانی کا سامنا۔ لکڑیاں بھی مہنگی ہو گئیں۔ نان بائیوں نے قیمتیں بڑھا دیں۔
وزیر اعظم کی زیر صدارت ماحولیاتی آلودگی سے متعلق اجلاس، وزیر اعظم کی پائیدار منصوبہ بندی تیار کرنے کا حکم، متعلقہ محکموں کو آلودگی سے نمٹنے کے لیے صوبوں سے تعاون کی بھی ہدایت، کہا بڑے پیمانے پر شجرکاری کے ذریعے ماحول بہتر بنانے پر توجہ مرکوز ہے، منشور کے مطابق صاف اور آلودگی سے پاک پاکستان اولین ترجیح ہے۔ پنجاب میں فضائی آلودگی کا راج، لاہور میں بھی بدستور فضا آلودہ، فصلوں کی باقیات جلانے، گاڑیوں کے دھوئیں سمیت اہم وجوہات کے تدارک کے لیے حکومت خاطر خواہ اقدام نہ کر سکی۔ ملک میں کورونا سے اموات اور مریضوں کی تعداد میں نمایاں کمی، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 5 افراد جاں بحق، جبکہ کورونا کے 315 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، مثبت کیسز کی شرح 0.89% ریکارڈ۔ بزنس گلڈ اور اسلامک کلب کے تعاون سے 25 سے 28 نومبر تک شیڈول چیمپئنز لیگ ٹیبل ٹینس ٹورنامنٹ کا اسلامک کلب کراچی میں انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ترجمان KBG فراز الرحمان کے مطابق چیمپئنز لیگ کے انعقاد کا مقصد نوجوانوں میں ٹیبل ٹینس کے کھیل کو فروغ دینے کے ساتھ مرد اور خواتین کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے یکساں مواقع فراہم کرنا ہے۔ BTV بطور ڈیجیٹل میڈیا پارٹنر 4 روزہ ایونٹ کی اہم خبروں سے آگاہ کرتا رہے گا۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں 3 روزہ پاک فارما اینڈ ہیلتھ کیئر ایکسپو 2021 منعقد کی گئی۔ تقریب 23 تا 25 نومبر جاری رہے گی۔ مقامی اور بین الاقوامی مینوفیکچررز اور آلات اور خدمات فراہم کرنے والوں کو پاکستان میں فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز کے ساتھ براہ راست رابطہ کرنے کے بہترین مواقع فراہم کرنے کے حوالے سے کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کی بطور مہمان خصوصی شرکت، عمران اسماعیل نے ربن کاٹ کر تقریب کا افتتاح کیا۔ فضائی آلودگی میں جنوبی ایشیا سر فہرست، دنیا کے 100 آلودہ ترین شہروں میں 88 صرف بھارت اور چین میں واقع، بھارت کے 46 اور چین کے 42 شہر فضائی آلودگی پھیلانے کی سب سے بڑی وجہ قرار، عالمی ادارہ صحت نے رپورٹ جاری کر دی، پاکستان کے 6 شہر بھی فہرست میں موجود۔ ملک میں ڈینگی کے وار جاری، خیبر پختونخوا میں مزید ایک شخص جاں بحق، 97 نئے مریض رپورٹ، کیسز کی تعداد 10,111 ہو گئی، پنجاب بھر میں ڈینگی کے 139 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ قومی ٹیسٹ اسکواڈ ڈھاکہ سے چٹاگانگ پہنچ گیا، کل سے نیٹ سیشن کا آغاز کرے گا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹیسٹ 26 نومبر سے شروع ہوگا۔ PCB نے PSL 7 جنوری کے آخری ہفتے میں شروع کرانے کا فیصلہ کر لیا، افتتاحی میچ 25 یا 26 جنوری کو کرانے پر غور، فائنل قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا، ڈرافٹنگ 8 دسمبر کو ہوگی، 15 جنوری کو تمام ٹیموں کو کراچی کے نجی ہوٹل میں رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ اور جیوے پاکستان اور اے وطن کے سجیلے جوانوں جیسے شعراء آفاق، نغموں کے خالق، معروف شاعر، ادیب، دانشور جمیل الدین عالی کو ہم سے بچھڑے 6 برس بیت گئے، ان کی قومی اور ادبی خدمات کو صدیوں یاد رکھا جائے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv، لائک کریں ہمارا فیس بک پیج btv.pk، فالو کریں ہمیں انسٹاگرام پہ btv_pk، اس کے علاوہ سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔